ایک گزارش جو میں عادتاً میری تقریباً ہر مجلس میں آپ حضرات سے کیا کرتا ہوں، وہ ہے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش۔ دنیا بھر میں وہ بیمار جن کا علاج ڈاکٹروں کی دواؤں سے نہیں ہو پا رہا ہے، خدا سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کے صدقے میں انہیں جلد شفاء کاملہ اور عاجلہ بخش دے، آمین۔ فاتحہ۔ آل محمد کے سوارو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کی یہ مجلس قائم ہوئی ہے بنسبت ہمارے آخری امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت پر۔ اور آپ حضرات اس وقت خاندان آل محمد کی خدمت میں تعزیت اور پرسہ پیش کرنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اس وقت سوگوار حقیقی بی بی فاطمہ زہرا اور زمانے کے امام حضرت حجت امام قائم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ موضوع کلام پیغمبر کی 18 سالہ زندہ رہنے والی اکلوٹی بیٹی مظلومہ بی بی فاطمہ زہرا کی زبان سے نکلے ہوئے مرثیے کی الفاظ ہیں، جن کو بی بی نے اپنے بابا کی قبر پر پڑھی تھی۔ مرثیے کے الفاظ کچھ سخت ہیں۔ ظاہری ترجمہ کا تصور یوں کیا جا رہا ہے کہ بابا آپ کے وفات کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہے کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتے تو وہ دن رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ آل محمد کے سوگوارو، ذرا تصور کریں، مظلومہ بی بی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں کہ جن کے اوپر غور کرنے کے بعد یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ واقعی بی بی نے یہ ساری اذیتیں برداشت کی ہے، مگر صبر کرتی رہی۔ کیوں صبر کرتی رہی؟ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب بی بی پر دروازہ گرایا گیا اور بی بی غش آ کر زمین پر گری، اور جب غش سے اٹھی تو بچوں سے سوال کیا، بچوں کہاں ہے تمہارے بابا؟ بچوں نے جواب دیا کہ ظالموں نے ہاتھ میں رسی باندھ کر کھینچتے ہوئے لے گئے۔ بی بی پریشان ایک مرتبہ بچوں کا ہاتھ پکڑ کے دربار کی طرف چلی۔ دربار میں داخل ہوئی یہ کہتی ہوئی، خلو ابو الحسن 3 مرتبہ کہا، چھوڑ دو ابو الحسن کو، اور پھر کہا اگر نہیں چھوڑو گے تو بد دعا کروں گی۔ اللہ اکبر! ابھی بد دعا نہیں کی، صرف اشارہ کیا ہے کہ مدینہ کی دیواریں اونچی ہونے لگی، اور اندر سے علی کی آواز آئی، اے بنت نبی بد دعا نہ کرنا، نانا کی امت کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر! بی بی کے اٹھے ہوئے ہاتھ ایک مرتبہ نیچے گرے، بچوں کی انگلیاں پکڑی اور یہ کہتی ہوئی چلی کہ بچوں چلو بچوں، نانا کی امت کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر! ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آل محمد نے ان سارے مصائب کو اگر اپنے اوپر برداشت کر لیے ہیں تو ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے، امت کے خیر کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، ورنہ ان کے لیے ایک اشارہ کافی تھا۔ صلوات۔ آل محمد کے سوگوارو،
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ آپ سوچ سکتے ہیں مظلوم آل محمد ہر وقت مظلوم رہے ہیں، وفات پیغمبر سے مظلوم رہے ہیں اور آج بھی مظلوم ہیں۔ بی بی کا مرثیہ ثبت علیہ مصائب لو انہا انشاءاللہ یاد ہوگا۔ کوئی سچا سوگوار اس مرثیے کو بلا نہیں سکتا۔ اسی مرثیے کی یاد کو دل میں لے کے جینا ہے اور اسی مرثیے کی یاد کو دل میں لے کے مرنا ہے۔ اسی لیے ہر سوگوار کا فریضہ بنتا ہے کہ ان کے ہر مصائب کو یاد کرتے رہیں، اپنے آپ کو ہر وقت ان کے لیے سوگوار پائیے، ان کے ذکر مصائب کو تازہ رکھنے کی کوشش کرے، خصوصاً ان کے بعد شہادت کے مصائب ان کے بعد شہادت کے مصائب اور بالخصوص ان کے قبروں کے مسمار ہونے کے واقعات۔ یہ تعلیمات اہل بیت میں سے ہے، اس لیے دشمن انہیں کسی طرح سے چھپانا چاہتے تھے۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ دنیا بھر کے ممبروں سے جو تذکرے مصائب آل محمد ہوتے ہیں اس میں اکثر شہادت کے واقعات اور شہادت سے پہلے ان کی حیاتی میں جو مصائب گزرے ہیں وہ واقعات بڑی تفصیل سے بیان ہوتا ہے، یہاں تک کہ رونے کی آوازیں بھی بلند ہو جاتی ہے۔ میں یاد دلانا چاہوں گا ہر محترم ذاکر اہل بیت کو کہ وہ اپنے مجلسوں میں اولاد رسول کے ان مصائب کو بھی تذکرہ کرے جو ان کے شہادت کے بعد کے تذکرے ہیں۔ یہ تعلیمات اہل بیت میں سے ہے، اس لیے دشمن انہیں کسی طرح سے چھپانا چاہتے تھے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ صحیح ہے کہ عزا کے ایام ختم ہو رہے ہیں، یہ صحیح ہے کہ عزا کے ایام ختم ہو رہے ہیں، مگر نہیں اس وقت اسی ممبر سے میں اپنی طرف سے اور ہر عزادار کی طرف سے بی بی کو اس بات کی تسلی دلانا چاہتا ہوں کہ بی بی ہمارے لیے ہر روز یوم عزا ہے، ہمارے لیے ہر روز یوم عزا ہے، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا۔ آج اس ممبر سے بی بی کی تسکین کے واسطے اور تعلیمات اہل بیت کی پر عمل کرتے ہوئے اولاد رسول کے ان مصائب کا تذکرہ کریں گے جو ان کے شہادت کے بعد کے تذکرے ہیں۔ انشاءاللہ سارے سوگوار جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہے وہ میرے ان کوششوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ صلوات میں سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، کبھی سوچا بھی ہے، بہت کم اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ 21 ماہ رمضان سن 40 ہجری کی تاریخ کی رات کا وقت تھا کہ فرزندوں نے اپنے باپ کے لاشے کو دفن کر دیا اور پھر قبر کو زمین کے برابر کر دیا، قبر علی کو زمین کے برابر کر دیا تاکہ قبر کا پتہ نہ چلے، تاکہ دشمن بہت تھے، اور اسی طرح قبر علی چھپی رہی۔ کب تک؟ تقریباً سن 114 ہجری تک، یعنی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک۔ تقریباً 60 سال علی کی قبر چھپی رہی۔ یہاں پر اگر کہوں تو انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا کہ شہادت کے بعد علی بھی 60 سال تک مظلوم رہے اور علی کے ظاہرین بھی 60 سال تک مظلوم رہے۔ ادھر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کا زمانہ آیا، دشمن آپس میں لڑ رہے تھے اور امام کو موقع ملا کہ اپنے جد مظلوم کی قبر مطہر کو ظاہر کر دے،
اللہ اکبر، یہی وہ موقع اور مقام ہے جہاں پر مولا جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد کے روزے مبارک کی تعمیر شروع کر دی، اور آج ماشاء اللہ 60 سال کی مظلومیت کے بعد زواروں کے ہجوم سے روزہ مبارک چمک رہا اور چمکتا رہے گا تا ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ تک۔ خدا تعالی آپ سب کو ان کی زیارت نصیب کرے۔ السلام علی مولایا وعلی مولا القونین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہماری دعا ہے اس وقت کہ خدا عز و جل ہمارے آقائے سستانی اور ان کے سارے مجاہدین کی ہمت کو اور طاقت کو اور بڑھا دے، اور ان کو مرضی امام زمانہ نصیب کرے۔ یہی ہے ہمارے لیے درس کربلا، اور اسی میں ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے سبق ہے۔ صلوات۔ دوسری یاد ہمارے لیے جنت البقیع کی داستان ہے۔ جنت البقیع کی داستان آپ کے سامنے ہے۔ رسول کی پیاری بیٹی اور ہمارے 4 بزرگ امام کی قبریں، یعنی ہمارے دوسرے امام، چوتھے امام، 5ویں اور 6ٹھے امام اور بعض بزرگ ہستیاں، ان کی کیا بے حرمتی کی گئی ہے، جن کی یاد میں زمانہ کے امام آج تک رو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، خدا آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا ارادہ تھا کہ اس وقت قبر امام حسین پر جو مظالم ہوئے اس پر کچھ اشارہ کروں، مگر یہ ایک تفصیلی بحث ہے، لہذا وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے سوچا کہ آئندہ کسی اور موقع پر اس پر بحث کریں گے۔ صلوات۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، یہ آج کی مجلس قائم ہوئی ہے بنسبت ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت پر۔ اور آپ حضرات اس وقت خاندان آل محمد کی خدمت میں تعزیت اور پرسہ پیش کرنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ سوگوار حقیقی اس وقت بی بی زہرا اور زمانے کے امام حضرت حجت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے پاس مناسب الفاظ نہیں ہے کہ اس وقت ان بزرگواروں کی خدمت میں پیش کر سکیں، مگر انشاءاللہ ہمارے آنکھوں کے آنسو ان کی بارگاہ میں بطور تعزیت پیش کریں گے۔ خدا میری دعا ہے کہ اللہ تو ان تمام گھروں کو، تمام دلوں کو تا قیامت آباد رکھنا جن گھروں میں اور جن دلوں میں مجلس عزا قائم ہے، اور انشاءاللہ تا آخر وقت یہی دعا آپ کے ساتھ رہے گی، بشرطے کہ آپ مجلس عزا سے غافل نہ رہیں۔ بس آخری جملے ہیں، ظالموں نے ان مقدس حضرات کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ تبرسی علیہ الرحمن نے حضرت کی شہادت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ مامون ملعون ظاہر میں حضرت کی تعظیم و تکریم کرتا تھا، مگر باطن میں عداوت قلبی رکھتا تھا۔ ہمیشہ اسی فکر میں رہتا تھا کہ کب اور کس طرح حضرت کو شہید کرنا ہے۔ اکثر تخلیے میں واضح و نصیحت کرتا تھا اور خدا کا خوف دلاتا تھا۔ ان حضرات نے دیکھا مامون وضو کرتا تھا، ان حضرات نے دیکھا کہ مامون وضو کرتا تھا
اور غلام اس کے ہاتھ میں پانی گراتا تھا۔ حضرت نے روکا اور فرمایا کہ عبادت خدا میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ بھی مامون کی عداوت بڑھانے کا باعث بنا۔ ابو سلط حیربی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت مسجد میں تشریف فرماتے، اس نے مامون کا غلام آپ کو بلانے آیا۔ حضرت چلے، مامون نے جب حضرت کو دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا اور معانقہ کیا۔ جیسے پہلے کہا تھا کہ اگرچہ مامون ملعون ظاہر میں حضرت کی تعظیم و تکریم کرتا تھا، مگر باطن میں عداوت قلبی رکھتا تھا۔ ہمیشہ کسی فکر میں رہتا تھا کہ کب اور کس طرح حضرت کو شہید کر ڈالے۔ ادھر مامون نے حضرت کو دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا، معانقہ کیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ اس کے پاس میووں کے طبق رکھے تھے اور ملعون کے ہاتھ میں ایک خوشہ انگور کا تھا جس میں چند دانے زہر آلودہ تھے۔ رفع تہمت کے لیے چند دانے جس میں زہر نہیں تھے، جس میں زہر نہیں ملا تھے، خود کھائے اور باقی حضرت کی طرف بڑھا کر کہا نوش کیجئے، دیکھیے کیا عمدہ انگور ہے۔ حضرت نے جواب دیا بہشت کے انگور اس سے بھی بہتر ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے اصرار کیا، امام نے انکار کیا۔ اس وقت یہ برہم ہو کے کہنے لگا میں تو آپ سے محبت و اخلاص کرتا ہوں اور آپ مجھ سے بدگمانی کرتے ہیں۔ مجبوراً حضرت نے وہ خوشہ لے لیا اور اس میں سے آپ نے تین دانے نوش فرمائے اور حال متغیر ہوئے اور باقی پھینک دیے۔ اٹھ کھڑے ہوئے، ملعون نے پوچھا کہاں فرمایا جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ فرما کر اپنے مکان میں تشریف لائے اور حکم دیا دروازہ بند کر دو۔ ابو سلط فرماتے ہیں میں نہایت غمگین سین خانے میں کھڑا تھا کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان خوش نورانی چہرہ کمرے میں داخل ہوا۔ مولا نے اس کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے گلے لگا لیا، پیشانی پر بوسہ لیا اور اس کو اپنے قریب بٹھا کر اسرار امامت تعلیم فرمائے اور اس کے بعد حضرت نے رحلت فرمائی۔ امام تقی جواد نے اپنے والد مظلوم کو غسل و کفن دے کے دفن کیا۔ بس زیادہ رہی آخری جملے، مگر دل نہیں دیتا کہ ممبر سے ایسے اتر جاؤں، جبکہ مجلس کی ابتدا ہم نے بی بی کے مرثیے سے کی تھی۔ نہیں دل چاہتا کہ مجلس کی انتہا بھی بی بی کے مصائب پر ختم کروں۔ سوگوارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ کسی جگہ مجلس ہو رہی تھی، مولانا بی بی کے مصائب پڑھ رہے تھے، پورا مجمع رو رہا تھا۔ مجلس ختم ہوئی، عزاداروں کا رونا بند ہو گیا۔ مولانا ممبر سے اترے، سارے عزادار چپ تھے، مگر ایک عزادار اپنے جگہ پہ اب بھی رو رہا تھا۔ مولانا کو تعجب ہوا، گئے اس کے پاس، پوچھا بھیا کس مسئلے نے تجھ کو اتنا رلا دیا ہے، کیا بات ہے؟ رونے والے کے رونے میں شدت بڑھ گئی۔ پھر کہا مولانا میں ایک طبیب ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، جانتا ہوں کہ جو جوائنٹس کا مریض ہوتا ہے، گھٹنوں کا جوائنٹس ہو، کوہنی کا جوائنٹس ہو، سارے جو سے ہر حرکت پر درد دیتا ہے، مگر مولانا پسلیوں کا مریض جو ہوتا ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہو، اس کو ہر سانس میں تکلیف دیتا ہے۔ مولانا سوچ رہا ہوں کہ بی بی نے کیسے صبر کی۔ ارے یہی تو سب ہے
کہ علی علیہ السلام بیوی کو غسل دے رہے تھے، اثناء غسل میں علی ایک مرتبہ چیخ کے مار غسل سے فارغ ہوئے، کمر سے باہر آئے، سلمان نے علی کا دامن پکڑا، کہا ارے مولا آج اگر کوئی مجھے پوچھتا کہ سب سے بڑا صابر کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا۔ ارے مولا کیا ہوا کہ آپ اتنے زور سے چیخ مار کر رو رہے تھے؟ علی نے کہا اے سلمان کیا بتاؤں، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، مگر فاطمہ نے آج تک مجھے نہیں بتا۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ تو ہے مسیحا جہاں، شاہ خراساں ہے لقب، یوں ہر فرشتہ روزے پر آتا ہے تیرے بعد، عارض نہیں ہوتی تیرے روزے پہ کوئی بھی دعا۔ نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ بینائی بھی دیتا ہے تو، گویائی بھی دیتا ہے تو، مانگے اگر تجھ سے کوئی دانائی بھی دیتا ہے تو بھی تو باب علم ہے، تو بھی تو ہے مشکل کشا۔ نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ ہے ضامن آہو بھی تو، گل بھی ہے تو، خوشبو بھی تو ہے، پہنچتا ہر آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو بھی تو، تیری عطائیں دیکھ کر دشمن کو بھی کہنا پڑا۔ نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ تیری کرامت نظر شب ہو کہ ہو وقت سحر، کہتا ہے ہر زائر تیرا روزے کی جالی چوم کر، مشہد مقدس ہو گیا تو نے جو آ کر دی اذان۔ نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ تیرا ہی
دسترخوان پہ ہوتا ہے جنت کا گمان، جنوں ملاک لیتے ہیں ساتھ تیرے ہی در سے روٹیاں، مولا تیرا مقروض ہے ہر ایک گدا و بادشاہ، نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ روزے سے تیرے دور ہے ہم تو بہت مجبور ہے، آنکھوں سے آنسو ہے رواں، دل بھی غموں سے چور ہے، تجھ سے کہیں گے حال دل، اذن زیارت کر عطا، نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ الفاتحہ الی الارواح المرحومین، مرحوم حسین جان محمد کرمالی، مرحومہ خیرون بائی حسین جان محمد کرمالی، مرحوم حسین جان محمد کرمالی اینڈ فیملی، مرحوم قاسم علی دالا اینڈ فیملی، مرحومہ گلبانو بائی دالا اینڈ فیملی، مرحوم مرتضی دیو جی اینڈ فیملی، مرحوم رضا لدادام جی اینڈ فیملی، مرحوم فدا حسین مرجی اینڈ فیملی، مرحومہ میمونہ ہمراج اینڈ فیملی، مرحومہ مرضیہ بائی صالح بلو چاندو صالح چاندو، فیملی آف لیٹ محمد صالح بلو چاندو، فیملی آف لیٹ محمد تقی والجی، وكل أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا علي المرتضى، السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلف عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين. زيارة مختصر إمام رضا عليه السلام. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون